آپ دیکھ رہے ہیں kheeri.com اور میں ہوں غفران احمد۔ ان دنوں ہمارے ملک میں تمام جو مسئلے مسائل ہیں، تمام سمسیائیں ہیں، تمام پریشانیاں ہیں ملکی سطح پر، ان سے روگردانی کرتے ہوئے ایک اس وقت برننگ ایک ٹاپک ہے جو پاکستان سے ایک خاتون اپنے 4 بچوں کے ساتھ یہاں ہندوستان میں آئی ہیں اپنے عاشق کی محبت میں، اور ان کا تو یہ کہنا ہے کہ وہ مسلمان تھیں اور ان کا نکاح بھی ہوا تھا کسی حیدر نام کے شخص سے، اور اس کے بعد میں پھر ہندوستان کا ایک نوجوان اس کے ساتھ پب جی دیکھتے ہوئے ان کو محبت ہو گئی، اور اس کے بعد میں پھر وہ اس کی محبت کے دام میں اس طرح سے گرفتار ہوئیں کہ انہوں نے اپنا ملک چھوڑ دیا، اپنا مذہب چھوڑ دیا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا اور اپنے شوہر کو چھوڑ دیا، اور وہ سب کچھ چھوڑ کر ہندوستان میں آ گئیں۔ اب اس وقت ہندوستان کا کوئی بھی آپ چینل دیکھیے یا سوشل میڈیا پر دیکھیے، ہر وقت ان کی ہی بات کی جا رہی ہے۔ مجھ سے بھی کئی لوگوں نے کہا کہ اس ٹاپک پر آپ کوئی ویڈیو بنائیں، حالانکہ میرا اس طرف کوئی بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن آپ سبھی نے کہا تو میں اس پہ چند منٹ ضرور گفتگو کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ انسان، کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی مذہب کو اختیار کرنا اس کا اپنا ادھیکار ہے، اس کا اپنا حق ہے، وہ کسی بھی مذہب کو اختیار کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارے گا، کس کے ساتھ رہے گا، یہ بھی اس کا اپنا حق ہے۔ سیما حیدر، جو کہ اب کہہ لیجئے کہ سیما سچن سنگھ ہو گئی ہیں، بہت زیادہ ان پہ کوئی بات نہیں کرنا ہے۔ وہ پاکستان سے ہندوستان کیسے آئیں، اور اگر وہ ہندوستان بغیر ویزا، بغیر پاسپورٹ کے 4 بچوں کے ساتھ وہ ہندوستان آ سکتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پہ ہمیں سوچنے کی بھی ضرورت ہے، اور ہم سے زیادہ اس پہ حکومت ہند کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں آنے کے بعد میں وہ پکڑی گئیں، گرفتار ہوئیں، وہ جیل بھی گئیں، اس کے بعد ضمانت بھی ہو گئی، اور یہ سب چند دنوں کے اندر ہو گیا۔ آج وہ اپنے عاشق، بلکہ اب تو وہ یہ بتاتی ہیں کہ جو ان کا عاشق سچن ہے، اس کے ساتھ انہوں نے ہندو ریت رواج سے شادی بھی کر لی ہے، تو ایک طرح سے وہ اپنے شوہر کے ساتھ میں رہ رہی ہیں، اور خود کو تو وہ بتاتی ہیں کہ وہ 5واں بھی پاس نہیں ہے، لیکن ان کی آپ گفتگو دیکھیے، ان کا انداز گفتگو آپ دیکھیے، تو اس سے قطعی یہ نہیں لگتا ہے کہ وہ 5واں پاس ہیں یا 5واں فیل ہیں، بلکہ کوئی ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی ویل ایجوکیٹڈ عورت ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح سے وہ پاکستان سے غیر قانونی طور پر ہمارے ملک میں آئیں، اور ہمارے ملک میں آنے کے بعد میں اس ملک کے ایک نوجوان سے اپنی شادی رچائی، اور آج اس کے گھر میں رہ رہی ہیں۔ ہندوستان کا کوئی بھی ایسا چینل نہیں ہے، نیوز چینل یا سوشل میڈیا پہ جو چینل بنے ہوئے ہیں، جن سے وہ اس وقت انٹرویو نہ کر رہی ہوں۔ وہ سبھی کو انٹرویو دے رہی ہیں، لائن لگی ہوئی ہے رپورٹرز کی، اور جس بے باکی سے وہ انٹرویو دے رہی ہیں، اس سے ہرگز یہ نہیں لگتا ہے کہ وہ کوئی ایک ایسی خاتون ہے، گھریلو خاتون ہے، جو 5واں فیل ہے۔ خیر، اس سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں پیدا ہوئیں، 27 سال تک کم و بیش پاکستان میں رہیں، اور 27 سال تک جس ملک کی جو مادری زبان ہے اور جس ملک کی جو بھاشا ہے اردو، وہ اردو سے ناواقف، اور وہ اردو سے کہیں زیادہ وہ ہندی کے بارے میں ہندی جانتی ہیں، اردو سے کہیں زیادہ
انہیں انگریزی کے الفاظ یاد ہیں، اور صرف یاد نہیں ہیں بلکہ ان کا وہ استعمال بھی کر رہی ہیں. تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے. اس کے علاوہ ہندوستان میں آنے کے بعد جس طرح سے ان کی ٹون بدلی، اور جس طرح سے وہ ایک طرح سے وہ لوگوں کو پرووک کر رہی ہیں، یا ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایجنڈا سیٹ ہے اور ایجنڈا اسی ایجنڈے پہ وہ کام کر رہی ہیں. وہ اپنی ہر بات میں کم و بیش کہیں نہ کہیں سے جو پاکستان کا جو نظام حکومت ہے اس کے خلاف بات کرنا، وہاں کے مسلمانوں کے خلاف بات کرنا کہ صاحب وہاں کے مسلمان آزادی نہیں دیتے ہیں. اب اگر آزادی نہ دیتے ہوتے تو ظاہر سی بات ہے کہ انہیں پب جی کھیلنا تو نہیں آتا. خیر یہ ان کا اپنا آنترک معاملہ ہے، اور پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ کچھ بتانے کی نہیں ضرورت ہے. لیکن وہ جس طرح سے پاکستان 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 اور پاکستان کے لوگوں کی برائی، پاکستان کے مسلمانوں کی برائی، پاکستان کی حکومت کی برائی، ٹھیک وہ اس ملک کی رہنے والی ہیں، وہ اپنے ملک کی برائی کر رہی ہیں. ہم کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہماری بھی کوئی ہمدردی نہیں ہے پاکستان سے. ہم ہندوستانی ہیں اور ہندوستانی ہونے پہ ہمیں گرو ہے، ناز ہے. لیکن بہت کچھ اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سینکڑوں انٹرویوز اس کے سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہے ہیں. آپ ہر انٹرویو آپ اس کا سنیے، اس کی باتوں کو سنیے، تو کیا لگتا ہے کہ کوئی وہ ایک بہت بھولی بھالی سی عورت ہے، یا وہ عشق میں مبتلا ہو کر یہاں پر آئی ہے؟ ہو سکتا ہے آئی ہو، لیکن اس کا اس طرح سے ہندوستان میں آنا، ہمارے ملک میں آنا، یہ اس کو بہت ہلکے انداز میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. 2024 میں چناؤ بھی ہے. اس کے علاوہ جس طرح سے ایک ملک میں کچھ لوگ ہیں جو ایک ماحول کریٹ کر رہے ہیں، نفرتوں کا ماحول کریٹ کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مہیلا، یہ خاتون، اس طرح کے جو عناصر ہیں، اس طرح کے جو تتو ہیں، ان کا یہ اعلی کار ہے، ان کے لیے یہ کام کر رہی ہے؟ اس کے علاوہ کیونکہ اس کی آپ باتیں دیکھیے، وہ خود کو مسلمان، اب تو خیر وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں بتا رہی ہے، لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ ہم مسلمان رہے، 27 سال کی عمر ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان ماں باپ، مسلمان بھائی بہن، اور جس سے شادی کی وہ بھی مسلمان، 27 سالہ زندگی مسلمان کی حیثیت سے گزری. لیکن 2 مہینے کے اندر ایسا کیا ہوا؟ ٹھیک اب اس نے ہندو مذہب اختیار کر لیا، یہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، لیکن 2 مہینے کے اندر ایسا کیا ہوا کہ اب اسے نماز نہیں معلوم، اسے سورہ فاتحہ نہیں معلوم، اسے سورہ عصر نہیں معلوم، اسے کلمہ شریف نہیں معلوم. کلمہ شریف نہیں معلوم ہے. کتنے ایسے ہمارے برادران وطن ہیں، ہمارے ہندو بھائی بہن ہیں جن کو کلمہ شریف زبانی یاد ہے، لیکن جو 27 سال تک مسلمان رہی، اور جب اس سے کلمہ سنانے کی بات کی جائے، اسے ثنا سننے کی بات کی جائے، جب اس سے کہا جائے کہ سورہ فاتحہ سنائیے، جب اس سے پوچھا جائے کہ فجر کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں، ظہر میں کتنی ہوتی ہیں، عشاء میں کتنی ہوتی ہیں، تو کسی بات کا وہ جواب نہیں دے پا رہی. اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے کلمہ یاد نہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ 27 سال تک مسلمان رہنے والی کوئی عورت یا کوئی بھی شخص ہو، اور اب وہ 2 مہینے کے اندر اس وقت کلمہ بھول جائے، تو یا تو وہ سراسر جھوٹ بول رہی ہے، اور یا تو کسی ایجنڈے کے تحت وہ یہ بات کہہ رہی ہے، اور یا تو پھر اس پر یہ عذاب الہی ہے، مرتد ہونے کی سزا اسے یہ مل رہی ہے کہ سب سے پہلے اس کے ذہن سے، اس کے دل سے کلمہ طیبہ
مٹا دیا گیا, بھلا دیا گیا, اس کے دل و دماغ سے کلمہ طیبہ نکال دیا گیا. سب سے پہلی سزا تو اس کو یہی مل رہی ہے. وہ نماز کو بھول گئی, وہ الحمد شریف بھول گئی, وہ سورہ اخلاص بھول گئی, وہ ثنا بھول گئی. میں تو یہی سمجھتا ہوں. اور وہ اس کے ایک شوہر جو دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چینل پر بیٹھ کر ویڈیو کال کر رہے ہیں, اور وہ بار بار اس سے خوشامد کر رہے ہیں کہ وہ پھر آ جائے, اس کو جو ہے اس کے بغیر وہ رہ نہیں پائیں گے, اس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو ان سے میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا, اور میرا ویڈیو اگر یہ پہنچ تک, میرے ویڈیو کی کہیں تک رسائی ہو جائے, کہ جب آپ کی بیوی نے, آپ کی سابقہ بیوی نے, سابقہ منکوحہ نے اسلام چھوڑ دیا, مرتد ہو گئی, تو مرتد ہونے کے بعد تو نکاح ویسے ہی فسد ہو جاتا ہے. اب وہ آپ کی بیوی ہی کہاں رہی؟ اب آپ کی وہ بیوی ہی نہیں رہی. مرتد ہونے کے بعد وہ اب آپ کی بیوی ہی نہیں رہی. تو اب اس طرح کی بات کرنا اس کی چاہت. دوسری بات, جو عورت بے وفائی کرے, ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس سے وفا کی امید رکھنا یہ حماقت کی ہی بات ہو سکتی ہے. ہاں, ایک بات یہ ضرور مانی جا سکتی ہے کہ آپ سے جو اس کے پاس 2 بچے ہیں, ان کا مطالبہ تو آپ کر سکتے ہیں. ہماری گورنمنٹ کو, ہندوستانی گورنمنٹ کو یہ دیکھنا ہوگا, یہاں کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کو بھی اس چیز پہ غور کرنا ہوگا. یہاں کی جو پولیس ہے اس کو بھی یہ تفتیش کرنا ہوگا کہ یہ ایک خاتون جو پاکستان سے چل کر بغیر ویزا, بغیر پاسپورٹ کے یہاں پہ آئی, اور اس کے بعد آنے کے بعد اس نے اپنے کتھت خود ساختہ پریمی سے, عاشق سے شادی رچائی, اس پہ کوئی وہ نہیں ہے. اور ہندوستان کا, میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا ایک بھی مسلمان اس کے ذاتی کاموں کو لے کر کوئی سوال اس سے نہیں کر رہا ہے. یہ اس کا اپنا اختیار ہے, وہ جو چاہے وہ کرے, جہاں چاہے وہاں جائے, جس کے ساتھ چاہے اس کے ساتھ رہے, جو مذہب چاہے اختیار کرے. ہندوستانی مسلمانوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, اور اس معاملے کو مسلمانوں کی اس سے جوڑ کر دیکھا بھی نہ جائے. لیکن بہت کچھ ایسی باتیں ہیں جو دل میں شکوک و شبہات پیدا کرتی ہیں, اور ان شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا بھی ضروری ہے, اور اس کا ازالہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. جو ہر ہندوستانی کے دل میں اس وقت جو شکوک پیدا ہیں, جو شبہات ہیں, اس کو لے کر, اس کی حرکتوں کو لے کر, اس کی باتوں کو لے کر, اس کے تیور کو لے کر, یا اس کا جس طرح سے لہجہ ہے, ان تمام باتوں کو لے کر جو شنکائیں ہیں, آشنکائیں ہیں دل کے اندر, جو شکوک پیدا ہو گئے ہیں, ان شکوک کا ازالہ ہم نہیں کر سکتے ہیں, ہماری گورنمنٹ کو کرنا ہوگا. ایک بہت صاف ستھری تصویر سامنے لانی ہوگی کہ یہ عورت آخر ہے کون. بہت سے لوگوں نے کہا کہ پاکستانی جاسوس ہے. اس سے نہ تو انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کو درست کہا جا سکتا ہے. یہ جانچ کا وشے ہے. یہ تو جانچ کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ جاسوس ہے یا کیا ہے, یا وہ عشق میں ہی مبتلا ہو کر یہاں پر چلی آئی ہے. لیکن موجودہ حالات اور 8-9 مہینے کے بعد الیکشن, 2024 کا الیکشن, کیا الیکشن کے تناظر میں کوئی اس طرح کا معاملہ پیدا کیا جا رہا ہے, یا کل آنے والے وقت میں خدشات یہ بھی ہیں, ہر سیکولر ذہن ہندوستانی کے دماغ میں, دل میں خدشات یہ بھی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہندوستان کا جو پرامن ماحول ہے, ہندوستان کے ماحول کو خراب کرنے میں, یا ہندوستان کے اندر نفرت کو اور زیادہ ہوا دینے میں کہیں ایسا تو نہیں کہ اس خاتون کا استعمال کیا جائے. یہ تمام باتیں جانچ کا وشے ہیں, اور ہماری گورنمنٹ کو اس کو بہت ہی گمبھیرتا سے لینا چاہیے.
کیونکہ یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ حالانکہ حیرت بھی ہوتی ہے کہ بغیر پاسپورٹ، بغیر ویزا کے کوئی شخص ہندوستان کے اندر ہمارے ملک میں آ جاتا ہے۔ اس طرح سے تو دشمن کبھی بھی کسی بھی ملک سے دشمن ہمارے ملک میں وہ داخل ہو سکتا ہے، پرویش کر سکتا ہے اور کسی طرح کا بھی نقصان وہ پہنچا سکتا ہے۔ 4 بچوں کے ساتھ آ جائے، اور آج بڑے شادیانے منائے جا رہے ہیں، بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، مبارکبادیاں دی جا رہی ہیں۔ اس کا جو عاشق ہے سچن، اس کے عاشق کے بارے میں بھی اگر اس مہیلا کی جانچ کی جائے، قطعی ہر حال میں اس کی پوری مکمل جانچ کی جائے، اور ساتھ ساتھ میں اس کا جو عاشق ہے، جو کتھت اس کا پتی ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بارے میں بھی جانچ کرنے کی ضرورت ہے۔ کس طرح سے وہ لایا؟ بغیر ویزا، بغیر پاسپورٹ کے، غیر قانونی طریقے سے وہ کیسے لایا ہندوستان میں؟ اور آج وہ مبارکبادیاں پیش ہو رہی ہیں، لوگ نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں، تحفے تحائف دیے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا ملک، گنگا جمنی تہذیب جس ملک کی دھروہر ہے، جس ملک کی بنیاد، جس ملک کا سنویدھان سیکولر روایات کا ایک طرح سے امین ہے، اس ملک، جس ملک کے اپنے قانون ہیں، جس ملک کا اپنا ایک دستور ہے، اس ملک، ہمارے پیارے بھارت، ہمارے ملک میں اس طرح سے کسی کا غیر قانونی طور سے داخل ہونا، یہ قطعی اور قطعی یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے جانچ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرکیف میرے اپنے یہ نظریات تھے، اور میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہوشیار رہنا ہوگا۔ ہماری جو خفیہ جو تنظیمیں ہیں، جو ہماری انٹیلیجنس ہے، جو ہمارے بارڈر پر ہمارے جوان مستعد ہیں اس ملک کی حفاظت کے لیے، سب کو بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اس معاملے میں بھی بہت زیادہ اسے بہت ہلکے میں نہ لیا جائے، تفتیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہاں، اگر واقعی وہ محبت میں ہی گرفتار ہو کر یہاں پر آئی ہے، تو پھر جو قانونی پروسیجر ہو، اس قانونی پروسیجر کو اختیار کرنے کے بعد میں اسے ہمارے ہندوستان ملک میں ہمارے رہنے کی اجازت دی جائے۔ یہ میری اپنی رائے ہے، متفق ہونا ضروری نہیں۔ میں تو بس یہ ویڈیو اس شعر پر ختم کرنا چاہوں گا کہ ہیں کواکب کش نظر آتے ہیں کچھ، ہیں کواکب کش نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ بہت شکریہ، دیکھتے رہیے kheeri.com۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ اسے شیئر کریں، لائک کریں، kheeri.com کو سبسکرائب کریں۔ غفران احمد کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔